پاک نے فرمایا پانی، آنکھ پر پانی ڈال دو، کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز؟ اللہ پاک نے فرمایا ہوا پانی کو یوں لے کر مارتی ہے، پھر یوں مارتی ہے، پھر یوں مارتی ہے، خشک کر دیتی ہے، اس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ پھر عرض کیا فرشتوں نے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور عمل چیز؟ تو اللہ پاک نے فرمایا مومن بندے کا وہ عمل جو دائیں ہاتھ سے کرے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ اخلاص بھرا عمل ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ نے زمین بنائی، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور آسمانی دنیا کو اللہ نے ستاروں سے مزین کر دیا۔ کہکشائیں، ستارے رات کو کیسے چمکتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کائنات میں دن رات کا نظام چلایا۔ دن کو اللہ پاک سورج نکالتے ہیں، اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو سورج ڈوب جاتا ہے تو چاند نکل آتا ہے، اس کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ اور یہ چاند کا جو نظام گھٹنے بڑھنے کا ہے نا، پہلے دن کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے، 13، 14، 15 چاند مکمل ہو جاتے ہیں، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی اللہ نے یہ نباتات بنائے، جمادات بنائے، حیوانات بنائے، انس و جن بنائے، فرشتے بنائے، بہت سی مخلوقات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور بہت سی مخلوقات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جتنی مخلوق ہم زمین پر دیکھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ پانی میں ہے۔ پانی 3 حصے سمندر جو پانی بنایا ہے، اس میں مخلوقات کثرت سے اللہ نے پیدا کی، اور ان کے عالم ہیں۔ یہ تو عالم دنیا ہے نا، اللہ نے ایسے کئی عالم بنائے ہیں، اس لیے فرمایا رب العالمین۔ اللہ پاک سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ ہمیں تو یہ دنیا نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں چونکہ انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا، یہ سارا انتظام اللہ نے حضرت انسان کے لیے چلایا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جی ہاں، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی۔ اگر اللہ پاک انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنا نہ چاہتے تو اللہ کو زمین بنانے کی، آسمان بنانے کی، نباتات، جمادات، حیوانات، ان کے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ادھر سے آؤ بھائی، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، اتنا لمبا چیر کر جاؤ گے، ادھر سے آؤ۔ اللہ کو کیونکہ اللہ پاک تو سمد ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، پہننے کی ضرورت نہیں ہے، مکان کی ضرورت نہیں ہے،
اس کو سواری کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سمجھ ذات ہے، بے نیاز ہے، نرادھار ہے، کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، ماں باپ سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک۔ ہاں، تو یہ کائنات کا نظام اللہ نے حضرت انسان کے لیے بنایا، اور اس کائنات کی جو چیزوں کی قیمت ہے نا، وہ حضرت انسان کی وجہ سے ہے۔ زمین قیمتی ہے تو انسانوں کی وجہ سے، سونا چاندی قیمتی ہے تو انسانوں کی وجہ سے، گیس پیٹرول قیمتی ہے تو انسانوں کی وجہ سے، یہ حیوانات قیمتی ہیں تو انسانوں کی وجہ سے۔ جی ہاں، لیکن اللہ نے انسان کی قیمت اس دنیا کی چیزوں سے نہیں جوڑی کہ یہ چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو یہ یہ قیمتی بن جائے گا۔ اس کائنات کی چیزوں کی قیمت تو انسان کی وجہ سے ہے، لیکن انسان کی جو قیمت اللہ نے رکھی ہے وہ اپنے تعلق کی وجہ سے۔ جتنا انسان کا تعلق اللہ سے ہوگا اتنا ہی یہ انسان قیمتی ہوگا۔ ہاں، تو اللہ نے جو کچھ یہ دنیا میں بنایا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ نے بنائی۔ دنیا میں کوئی مخلوق بیکار اور عبث نہیں بنائی گئی جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ایک ریت کا ذرہ ہے نا، وہ بھی اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اس کا بھی مقصد ہے۔ ہاں، تو اللہ نے زمین کا مقصد بتایا انسانوں کو، یہ تمہارے رہنے کے لیے جگہ بنائی۔ ہاں، اور یہ نباتات جو زمین سے اگ رہی ہیں یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اناج، پھل پھول، یہ تمہارے لیے۔ یہ جمادات، لوہا، ہاں جی، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، ہاں جی، یہ سب تمہارے لیے۔ اور یہ حیوانات، یہ بھی تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان میں سے بعض کا تم دودھ پیتے ہو، بعض جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، بعض جانوروں پر سواری کرتے ہو، اور بعض جانوروں پر اپنا بوجھ لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو جو تم خود نہیں اٹھا سکتے۔ یہ سارا نظام اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو دن کو ہم سورج نکالتے ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، رات کو ہم چاند نکالتے ہیں تاکہ تم آرام کرو۔ دن تمہارے کام کے لیے بنایا، رات تمہارے آرام کے لیے بنایا۔ سورج گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، چاند گھٹتا بڑھتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے تم اپنے دنوں کا، اپنے ہفتوں کا، اپنے مہینوں کا، اپنے سالوں کا حساب رکھو۔ اسلامی تاریخیں جو ہے نا وہ قمری مہینوں کے حساب سے ہے، لیکن آج مسلمان بھول گیا ہے، ہاں جی، شمسی مہینے، عیسوی مہینوں کے حساب سے چل رہا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ یہ نہیں، آج مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخیں مہینے کون سے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ تو چاند کا گھٹنا بڑھنا جو ہے وہ اس لیے کہ انسان پتہ چلے آج کون سا دن ہے، ہفتے میں مہینے میں کون سا ہفتہ ہے،
اور مہینہ کون سا ہے، سال کون سا ہے، ہاں حساب کتاب یہ انسان کی ضرورت ہے. جی ہاں، ایسی اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے فرمایا چھت بنا دیا، اور آسمانی دنیا کو تمہارے لیے کہ تمہیں وحشت نہ ہو کہکشاؤں سے ستاروں سے مزین کر دیا کہ انسان کو وحشت نہ ہو. اگر گھپ اندھیرا ہو تو آدمی وحشت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنا بھی نقشہ بنایا ہے، جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بتایا ہے. ہاں، بغیر مقصد کے اللہ نے کوئی چیز نہیں بنائی. تو جب یہ کائنات اللہ نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. یہ کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ بولو کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی. تو انسان کا بھی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہوگا نا. جہاں اللہ نے دوسری مخلوقات کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، وہیں اللہ نے حضرت انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی بتایا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا، صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا کہ انسان ہمارا بندہ بن کر زندگی گزارے. ہاں، ہماری عبادت کرے، ہماری بندگی کرے، ہماری اطاعت کرے. ہاں، انسان کے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے. ہاں، عبد عربی کا لفظ ہے، اس کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، جو اصطلاح میں بتاتے ہیں، زر خرید غلام کو عبد کہتے ہیں. جب جہاد ہو رہا تھا تو مال غنیمت آتا تھا، اس میں ان لوگوں کو بھی پکڑ کر لایا جاتا تھا، اس قوم کو، ان کے مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو باندیاں بنائی جاتی تھی، ان کے مال کو غنیمت بنایا جاتا تھا. جی، تو زر خرید غلام. اب زر خرید غلام جو ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ آقا کی مرضی سے، مالک کی مرضی سے چلتا ہے. ایک اللہ والے نے اپنی خدمت کے لیے ایک غلام خریدنا چاہا. تو اس وقت میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، جیسے آج بھیڑ بکری گایوں ان کی منڈیاں لگتی ہیں، مویشیوں کی. تو اس وقت میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی. تو یہ اللہ والے وہاں پہنچے، دیکھا بازار میں ایک غلام کو پسند کیا، اس کے مالک سے اس کا سودا کیا، اس کی قیمت دی اور اس کو لے کر گھر آ گئے. گھر لا کر اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس غلام نے کیا کہا کہ آقا جس نام سے پکارے وہی میرا نام ہے. انہوں نے پوچھا کیا کھانا پینا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا آقا جو کھلائے پلائے.
کہاں رہنا پسند کرو گے یہ جگہ ہے؟ تو فرمایا جہاں آقا رکھے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا بھائی تیری بھی کوئی مرضی ہے تو اپنی بھی مرضی بتانا۔ تو اس غلام نے کہا وہ غلام ہی کیا ہے جس کی اپنی بھی کوئی مرضی ہو؟ غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جب یہ جواب سنا نا وہ اللہ والے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو غلام سے کہا تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، میرا بھی تو آقا حقیقی اللہ ہے، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ ہاں، تو اصطلاح میں عبد اس کو کہتے ہیں زر خرید غلام، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ آقا کی مرضی سے چلتا ہے، آقا جو حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ ہاں، اور جو غلام آقا کی مرضی سے چلتا ہے، آقا کے حکم کو پورا کرتا ہے، وہ آقا اور مالک اس غلام سے خوش ہوتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بھی، اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، اور جو غلام آقا کے حکم پر نہیں چل رہا اس غلام کو تو سزا دی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے۔ پھر ایسا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، کہیں چین سے رہ نہیں سکتا، ہر وقت اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے ابھی پکڑا جاؤں گا، ابھی پکڑا جاؤں گا، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی پہاڑ کے غار میں، کبھی کہاں چھپتا پھرتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، پریشان رہتا ہے۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی عبدیت کے لیے پیدا کیا۔ لغت میں عبد اس غلام کو، اس کو کہتے ہیں زمین کی اس مٹی کو جس پر سوار پیدل چلتے ہیں، اور وہ زمین کی مٹی اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو دھول بن کے اڑ جاتی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اپنی حیثیت کو ختم کر دے۔ تو یہ انسان، یہ اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات میں پس پس کر ایسا کندن بن جاتا ہے کہ یہ آقا اور مالک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان اگر اپنی حیثیت کو مٹا دے اور یہ اللہ کے احکامات پر چل چل کر پس کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے سرما رگڑ کھاتے 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 اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو آنکھوں میں لگاتے ہیں تو وہ سج جاتا ہے۔ ساری ابدیت کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو مٹا دے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اے اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، تجھ ہی سے سب کچھ۔ آتا ہے نا، کسی اللہ والے نے کہا نا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر کیا ہوتا ہے، گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہاں، تو اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنی ابدیت کے لیے پیدا کیا۔
اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، اپنے نفس کا بندہ نہ بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے، طاغوت کا بندہ نہ بنے۔ کس کا بندہ بنے؟ کہ نفس کے اندر سے کوئی آواز اٹھی، اسی کے پیچھے چل پڑا۔ شیطان نے نفس کو ورغلا کر اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا دیا، اسی کے پیچھے چل پڑا۔ اور یہ جو باطل قوتیں ہیں جن کو طاغوت سے اللہ نے تعبیر کیا ہے، انہوں نے کوئی ایسا آرڈر جاری کر دیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تو یہ نفس کا بندہ ہے، یہ شیطان کا بندہ ہے، یہ طاغوت کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پیارے نبی کے طریقے سے پورا کرے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ ہاں، اب ہر حال میں انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ لیعبدون جو ہے یہ لیعرفون ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی جان پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ انسان اللہ کو پہچانے، ہاں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے کہ اللہ کون ہے، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی طاقت والی، کتنی قدرت والی، کہ جس کے ارادے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ ہاں، کل اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ارادہ فرمایا سارا نقشہ بن گیا، اور کل ان میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب اللہ ارادہ فرمائیں گے سب کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس اللہ کو پہچاننا، ہاں، جب تک انسان اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانے گا اس وقت تک اس کی ابدیت والی زندگی پر نہیں آ سکتا۔ جب مالک کو پہچانے گا، اس کی حیثیت کو جانے گا، پھر اس کے حکم کو پورا کر سکے گا۔ جب اس کی حیثیت کوئی نہیں جانتا، اس کی طاقت و قدرت کوئی نہیں جانتا، تو اس کے حکم کو پورا کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ جیسے مثال دے کے سمجھاتے ہیں، یہ جو لوگ بازاروں کے تھڑوں پر کوئی خوانچہ لگائے بیٹھا ہے، کوئی تھڑے پر بیٹھا کوئی چیز بیچ رہا ہے، کسی نے وہاں ریڑھی لگا لی ہے۔ یہ رائیونڈ کا بازار آپ دیکھتے ہو نا، کیسے روڈوں پر، فٹ پاتھوں پر۔ اب اس علاقے کا ڈپٹی کمشنر آ جائے اور اس بازار میں جا کر ان تھڑے والوں سے کہے اٹھو یہاں سے، یہ تو پیدل چلنے والوں کا راستہ ہے، اٹھو یہاں سے، اور وہ سادی ورزی میں ہوتا ہے، تو اس کو اس کی پہچان نہیں ہے کہ یہ ضلع کا بڑا ہے، تو اس کو آگے سے کیا کہتا ہے، جا جا اپنا کام کر، ہم تو اپنے بچوں کی روزی لگائے بیٹھے ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمیں اٹھانے والا۔ اب ایک سپاہی رائیونڈ تھانے کا دور سے سیٹی بجاتا ہے آ کر، اور وہ اس سیٹی کے مطلب کو سمجھ جاتا ہے، اپنا خوانچہ اٹھایا سر پہ اور چل پڑا گلی میں، ریڑھی کو دھکے دے کر گلی کے اندر لے گیا، فٹ پاتھ کو خالی کر دیا۔
اس سپاہی نے کچھ بولا نہیں اس کو، صرف سیٹی بجائی۔ وہ اس کے مطلب کو سمجھ گیا کہ راستہ صاف کرو۔ اب سپاہی کی حیثیت کو جانتا ہے تو اس کے سیٹی کی بھی آواز کو سمجھتا ہے، اور ڈپٹی کمشنر کے کہنے کے باوجود وہ جگہ خالی نہیں کرتا کہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی پہچان ہے کہ یہ سپاہی کی سیٹی کے مطلب کو پورا نہیں کیا تو اس خوانچے کے ساتھ تھانے کے اندر، اس ریڑھی کے ساتھ تھانے کے اندر۔ اب بتاؤ اس سپاہی کی اس کمشنر کے سامنے کیا حیثیت؟ ان کا جو بڑا ہے، ایس آئی ہے، ایس ایچ او ہے، ہاں جی، اس کی حیثیت اس کمشنر کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک کی معرفت حاصل ہے، پہچان ہو گئی ہے، اور ایک کی نہیں ہوئی۔ ایسی ایک دروازے پہ چپراسی بیٹھا ہوا ہے، اندر سے سانپ گھنٹی بجاتا ہے، رن۔ اب ہاتھ میں پیالی ہے، چائے پی رہا ہے، لیکن گھنٹی سنی، چائے کا پیالہ رکھا، دروازہ کھولا، جی صاحب۔ کیوں؟ کہ اس کی حیثیت کو جانتا ہے کہ یہ جو بلاوا آیا ہے کام کے لیے آیا ہے، اور اگر میں نہیں پہنچا تو یہ جو باہر کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ سب چلی جائے گی۔ بیوی اپنی خاوند کی حیثیت کو جانتی ہے، بیٹا اپنی باپ کی حیثیت کو جانتا ہے۔ ہاں، تو پہلے معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے حکم کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب یہی چپڑاسی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور گھنٹی پر اندر سر، جی سر، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چائے پی رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی، وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہا۔ یہ کس کا بلاوا ہے؟ بولو بھائی، بادشاہوں کے بادشاہ کا بلاوا ہے، کسی افسر کا نہیں ہے۔ افسر کی حیثیت کا استحضار ہے، اور اللہ کی طاقت اور قدرت کا احتجاج نہیں ہے، بڑائی اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے اذان کی 5 وقت آواز سنتا ہے، مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ معرفت خداوندی جو ہے یہ طاعت خداوندی پر آنے کا ذریعہ ہے، کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی طاقت والی ذات ہے، کتنی قدرت والی ذات ہے۔ اور اللہ کو پہچاننے کے لیے یہ ساری کائنات ہے، انسان اس میں غور کر لے تو اللہ کی طاقت و قدرت کو جان سکتا ہے۔ ہر پتا، ہر پتھر، ہر کیڑا، ہر مکوڑا، ہر مخلوق، اس میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو اللہ نظر آ جائے گا، اس کی قدرت نظر آ جائے گی، اس کی طاقت نظر آ جائے گی۔ ہاں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے بندگی کے لیے؟ ہاں، معرفت خداوندی کو حاصل کرنا ہے، جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں۔ ہاں، اور اس رب کے ہمارے پر کتنے احسانات ہیں،
ان کی طرف سے کتنے انعامات ملے ہیں. تو طاعت خداوندی پر آنے کے لیے معرفت خداوندی پہچان ضروری ہے. اس لیے سارے نبی آ کر انسانوں کو اللہ کا تعارف کرواتے تھے، اور ان کا تعارف کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے. کاموں کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، تم غلام ہو، تمہارا ہر کام اسی کے حکم سے ہوگا، اسی کے ارادے سے ہوگا. اس کو پہچانو. اور پیارے نبی چونکہ سارے عالم کی طرف بھیجے گئے تھے تو سارے عالم کے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کے آنے والی نسلوں، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. ہاں، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سر کسی کے اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلانے کے لیے نہیں ہے. یہ سر اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ. ہاں، اسی لیے فرماتے ہیں یہ کلمہ جو ہے یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور یہ کلمہ ابدیت بھی ہے. ہاں، کلمہ معرفت بھی ہے اور کیا ہے بھائی؟ کلمہ ابدیت بھی ہے. ہاں، اور ابدیت کا اعلیٰ شان جو انسان پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے وہ نماز ہے، جس میں ابدیت کا عملی طور پر اظہار کرتا ہے. جب اللہ کی پکار کو سنا سب کچھ چھوڑ دیا کہ کوئی بڑا نہیں، بڑے نے بلایا ہے، اور پھر آ کر یوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے ساری مخلوق کو میں نے پیچھے پھینک دیا، اے اللہ تو میرے سامنے. اللہ اکبر. ادب کے ساتھ اس آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر اپنے وجود کو جھکا دیتا ہے، رکوع کرتا ہے. کیا بتاتا ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، شیطان کا بندہ نہیں ہوں، طاغوت کا بندہ نہیں ہوں. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اپنے اس اشرف الاعضاء چہرے کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، پیشانی اور ناک زمین پہ رگڑ رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. ہاں، نفس کا نہیں ہوں، شیطان کا نہیں ہوں، طاغوت کا نہیں ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا. کہتے سجدے میں یہ نمازی اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے بلا تشبیہ، ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اتنا قریب ہو. ہاں، تو نماز یہ اظہار بندگی ہے. اس لیے فرمایا جو نماز کو قائم رکھتا ہے وہ بندگی والی زندگی کو قائم رکھتا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو یعنی بندگی والی زندگی کو گرا دیتا ہے. اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. ہاں، پھر یہ بندہ اللہ کے حکموں کو سیکھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، جہالت میں نہیں چلتا. ہاں، بلکہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، پیارے نبی کا کیا طریقہ ہے. یہ علم کیا ہے؟
یہ قانون بندگی سکھاتا ہے، قرآن حدیث یہ سارا وہ قانون بندگی سکھاتا ہے کہ یہ بندگی کا راستہ ہے۔ ہاں، اور ذکر یہ یاد بندگی کے لیے ہے کہ اس بندے کو اپنا اللہ خالق و مالک ہر وقت یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ ہاں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر یہ بندہ اللہ کے کنبے پر رحم کرتا ہے۔ ہاں، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ نے ان کے حقوق اپنے بندے پر رکھے ہیں۔ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں۔ ہاں، ان کے حقوق ہیں۔ ہاں، ان کے حقوق ہیں۔ تو جو اللہ کے بندوں پر رحم کھاتا ہے، اللہ اس بندے پر رحم کھاتے ہیں۔ یہ اخلاق کا نمبر ہے نا۔ ہاں، اکرام اکرام اکرام۔ اللہ کے کنبے پر یہ اللہ کا بندہ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، کسی کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہیں دیتا۔ کیوں کہ یہ میرے رب کا، میرے اللہ کا، میرے مالک کا کنبہ ہے۔ پھر جو کرتا ہے وہ آقا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی اس سے اور دنیا کا مقصود نہیں ہوتا، نہ نام و نمود، نہ شہرت، نہ واہ واہ، نہ یاہیا، کچھ بھی نہیں، کہ میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کا عمل اپنے مالک کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، اپنے مالک کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو کلمہ جو ہے یہ اقرار بندگی ہے، جس کی محنت ہم نے کرنی ہے کہ 4 مہینوں میں اس یقین کو صحیح بنانا، کلمے والے یقین کو دل میں اتارنا، جو زبان پر ہے وہ دل کی کیفیت بن جائے۔ یہ اقرار بندگی ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے اقرار بھی نہیں کیا، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ اور نماز اظہار بندگی ہے۔ نماز کا جو نمبر ہے، جو نماز کا اہتمام کرے گا وہ اپنی زندگی میں کیا بتائے گا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ صاف کہہ رہا ہے میں تیرا بندہ نہیں ہوں۔ زبان سے اگر نہیں کہہ رہا، عمل سے بتا رہا ہے۔ جو جہالت میں چل رہا ہے، حیوانیت میں، علم حاصل نہیں کر رہا اور اللہ کی یاد نہیں ہے، خالق اور مالک کی، یہ بیچارہ تو علم و ذکر کا نمبر اس لیے ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں آقا کے حکموں کے مطابق چلے، پیارے نبی کے طریقے سے ان کو پورا کرے، اور ہر وقت اللہ کا دھیان رہے۔ اور یہ اکرام مسلم یہ حفاظت بندگی کے لیے۔ اگر بندوں کے حقوق دنیا میں ادا نہیں ہوئے، یہ بندگی و اعمال قیامت کے دن دوسروں کو دے دیے جائیں گے۔ ہاں، اور یہ خالی رہ جائے گا۔ تو اکرام کا نمبر کیا ہے؟ ہاں، حفاظت بندگی کے لیے۔ اور اخلاص کا نمبر تصحیح نیت، یہ قبولیت بندگی کے لیے ہے۔ ہاں، کہ اپنی نیت کو درست کرو، اللہ کی رضا مقصود ہو اور کوئی چیز مقصود نہ ہو۔ اور یہ 6 نمبر دعوت و تبلیغ، یہ نشر و اشاعت بندگی کے لیے ہے۔ ارے بندے بنو، بندے بناؤ، بندے بنو، بندے بناؤ۔ ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کسریٰ کے دربار میں، کسریٰ نے دیکھا کہ بھوک سے پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، شاید عرب کے بدوؤں کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے ملک پہ چڑھائی کر لی ہے۔ تو پوچھا کہ لماذا جئتم الینا،
ارے تم کیوں آئے ہو؟ تو کیا کہا ربی بن عامر، ما جینا الیکم، ارے ہم خود چل کے نہیں آئے، بل اللہ ابتعثنا الیکم، ہمیں اللہ نے بھیجا تمہاری طرف۔ اس لیے بھیجا ان نخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں، نفس کی، شیطان کی، طاغوت کی، ان کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد جو ہے یہ لیواحدون ہے، کہ دنیا میں انسان اللہ کی پہچان کروانے کے لیے، یہ امت اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ ہاں، یہ دعوت جو ہے یہ معرفت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور معرفت طاعت بندگی پہ آنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مفسرین نے ان تینوں تفسیروں میں تطبیق کیے کہ دعوت معرفت کا ذریعہ ہے، بڑا ذریعہ ہے، اور معرفت یہ طاعت اور بندگی کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، اور اس امت کو اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے یہ ابدیت والی زندگی بھی دی اور نمائندگیت والی زندگی بھی دی۔ یہ میرا بندہ بن کر اور میرا نمائندہ بن کر دنیا میں پھرے اور لوگوں کو نفس کی بندگی سے، شیطان کی بندگی سے، طاغوت کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے نیچے لائے۔ جی ہاں، تو اللہ پاک نے ہمیں یہ دوہری محنت دی ہے، خود بندہ بنے، دوسروں کو بندہ بنائیں، اس کی محنت کرنی ہے۔ کسی کو بھی نفس کا بندہ نہ بننے دیں، نہ شیطان کا، نہ طاغوت کا۔ سب کس کے بندے بنیں؟ بولو، یہ دین والی زندگی بندگی والی زندگی ہے، جی چاہی منچائی والی زندگی، یہی شیطانیت اور نفسانیت والی بندگی۔ تو دین آئے گا نبی والی محنت سے۔ اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں کہ اس محنت کو سیکھیں، اور پھر اس محنت کو کرتے کرتے گلی گلی، ہاں، محلے محلے، بستی بستی، شہر شہر، ہاں، صوبہ صوبہ، ملک ملک، اقلیم با اقلیم پھریں اس محنت کو لے کر ساری دنیا میں۔ تو اس کے لیے تیار ہیں بھائی؟ تو اس کام کا تو پہلا قدم 4 مہینے ہیں۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں 4 مہینوں میں چل رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو چلے میں آئے تھے واپس جا رہے ہیں، کم و پیش اوقات کے لیے آئے تو واپس جا رہے ہیں۔ تو بھائی اس قدم کا 4 مہینے پورا کرنا ہے، اور ابھی وقت ہے، نکلے ہوئے ہو، اس کو پورا کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ زندگی بھر موت تک ایمان استقامت کے ساتھ اس محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس مجمع میں سے جو یہ کہے کہ میں آیا چلے یا کم و پیش اوقات کے لیے، اب 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے 4 مہینے سے پہلے نہیں جانا ہے، ہاں 4 مہینے پورے کر کے جانا ہے۔ جب پہلا قدم اٹھاؤ گے تو اللہ دوسرا قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 مہینے سے پہلے کوئی نہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تشریف رکھو، تشریف رکھو۔ ان 4 مہینوں میں ایک تشکیل دور سے دور کی کروائیں، جتنا دور اتنا نور، ہاں، اور پابند بن کر چلیں اعمال کو، اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں وہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ مانگیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جن کا وضو نہیں ہے جلدی جا کر وضو کر کے آ جائیں، اور یہ پہلی صف جو ہے نا، یہ دری والی جگہ خالی چھوڑ، یہاں سے پیچھے صفوں میں بیٹھ جاؤ اور دعاؤں میں لگ جاؤ، اللہ سے مانگنے میں لگ جاؤ۔ چلیں چلیں، یہ دری والی، یہ دری سیدھی کر دیں۔ ہو گیا۔